بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 133 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ سے لے کر وَمِنْهَا أَنَّ تَقْدِيمَ أَحَدِ الْوَاجِبَيْنِ سے واجبین تک۔ طلاب عزیز، کلی لحاظ سے آج کا درس گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری مباحث کا سلسلہ شرطیت القدرت بالمعنى العام کے بارے میں چل رہا تھا، جس کے بارے میں دو اقوال تھے، ایک مرحوم صاحب کفایہ کا، دوسرا محقق نائینی کا۔ پھر محقق نائینی کے قول کی وضاحت 3 نکات کی صورت میں بیان ہو گئی۔ اب باری آتی ہے ہر تکلیف میں قدرت تکوینیہ شرط ہونے کا ثمرہ کون سا ہے۔ آج کے درس میں پہلا نقطہ، پہلے ثمرے کو بیان کیا جائے گا کہ قدرت تکوینیہ اگر آپ ہر تکلیف کے اندر شرط مانتے ہیں، وہ بھی شرط عمومی، تو اس کا پہلا ثمرہ کون سا ہے اور اس کا دوسرا ثمرہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ شہید صدر فرماتے ہیں وَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، اور موقوف ہے اس چیز پر جس کو ہم نے ذکر کیا، ما ذکرنا کا بیان جس کو ہم نے بیان کر کے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ من کون القدرت تکوینیت بالمعنى العام شرطا عاما فی تکلیف بحکم العقل۔ ہم نے یہ بیان کر دیا، ذکر کر دیا کہ قدرت تکوینیہ یعنی سالم الاعضاء اور سالم الحواس مکلف کا ہونا، یہ قدرت عمومی معنی، یہ قدرت کا عمومی معنی، قدرت تکوینی کا یہ قدرت شرط ہے عمومی ہر تکلیف کے اندر، یعنی تکلیف وجوبی ہو، تکلیف حرمتی ہو، ہر میں یہ قدرت تکوین بالمعنى العام شرط ہے۔ اس کے بارے میں کون اس کو شرط قرار دیتا ہے، اس کے ہونے کو کون ضروری سمجھتا ہے؟ حاکم کون ہے؟ فرماتے ہیں حاکم یہاں پہ عقل ہے۔ عقل حکم کرتی ہے کہ ہر تکلیف جو بندے کے اوپر رکھی گئی ہے، بندے کے اوپر لازم الفعل یا لازم الترک کر دی گئی ہے، اس کے لیے اس کا سالم الاعضاء ہونا اور سالم الحواس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ اس کو مکلف کر سکیں۔ عدت و ثمرات مہمت، یترتب کا یہ فاعل ہے، یعنی اس بات پر جس کو ہم نے ذکر کیا، اس پر چند مہم ثمرات، مہم فوائد موقوف ہیں۔ منہا، ان فوائد میں سے پہلا فائدہ، پہلا ثمرہ یہ ہے کہ انہ کلما وقع تضاد بین واجبین، 2 واجب ہیں یعنی 2 تکلیف واجبی ہیں، ان میں جب تضاد واقع ہوتا ہے۔ اچھا، اب تضاد کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، بسبب عجز المکلف یعنی الجمع بینہما، چونکہ مکلف ناتواں ہے اس بات سے کہ دونوں کو ایک وقت میں ایک لحظے میں اکٹھے انجام دے سکے، اس کے لیے ممکن نہیں انجام دینا، چونکہ ضدین کا مطلب یہی ہے، یعنی اجتماع ان کا محال ہے۔ مثلا وہ 2 واجبوں پر مثال کالصلاۃ، اقم الصلاۃ، والازالۃ یعنی ازالہ النجاسہ، عاضل النجاسہ عن المسجد، یہ 2 واجب ہیں۔ اب تضاد ہے، اب تضاد کس طرح سے ہے؟ تضاد یوں ہے کہ اگر ایک نماز کو انجام دیتا ہے تو ازالہ نجاست نہیں کر پائے گا، اگر ازالہ نجاست کر رہا ہے تو نماز ادا نہیں کر پائے گا، حتماً یہی مراد ہے۔ وَتُسَمَّى بِحَالَاتِ التَّضَاحُمِ، اس کا نام رکھا گیا ہے حالات تزاحم۔ فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دلیل وجوب الصلاۃ و وجوب الازالۃ، کہ یہ تزاحم ہے
تعارض نہیں ہے، یعنی اقیم الصلاۃ اور عدل النجاسہ عن مسجد کے درمیان میں، یعنی ان دو دلیلوں کے تعارض نہیں ہے بلکہ تزاحم ہے۔ اب فرق کون سا ہے طلاب عزیز؟ کہ فرق تزاحم اور تعارض کا یہ کہ تزاحم کا تعلق مقام عمل کے ساتھ ہے اور تعارض کا تعلق مقام جعل و انشاء کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، اب چونکہ انجام دینے کی باری ہے، انجام دینے میں مکلف فقط ایک کو انجام دے سکتا ہے، محال ہے، ممکن نہیں اس کے لیے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی لحاظ سے دونوں تکلیفوں کو انجام دے، ممکن نہیں، یہ تزاحم ہے چونکہ مقام امتصال کے ساتھ تعلق ہے۔ دونوں دلیلوں کے درمیان میں تعارض نہیں، یعنی وجوب صلاۃ اور اچھا تعارض کیوں نہیں؟ اچھا اس لیے کہ مقام جعل ہے، مقام جعل میں تعارض ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ چندین بار بیان ہو چکا ہے۔ چونکہ جعل سہل المعونہ ہے، لأن دلیل مفادہ جعل الحکم علی موضوع الکلی وضمن قیودہ المقدرۃ الوجود کما مر بنا فی الحلقۃ السابقہ۔ چونکہ دلیل کا مفہوم یہ ہے کہ حکم کو قرار دی گیا ہے موضوع کلی پر، فرض کریں حکم وجوبی ہے، موضوع کلی فرض کریں ازال نجاست کا حکم وجوب ہے ازال نجاست پر، اور اس کے ضمن میں ہیں اس کی جو وہ قیود جو جن کو وجود کو فرض کیا گیا ہے، یعنی بعنوان قضیہ حقیقیہ یہاں پہ دلیل ہے، یعنی جہاں پہ حکم موجود ہے ان افراد، ان کلی کے ان افراد پر جو بالفعل متحقق الوجود ہیں ان پر بھی، اور مقدرۃ الوجود ہیں ان پر بھی، جس طریقے سے بات حلقہ سابقہ یعنی حلقہ ثانی میں بیان ہو چکی ہے۔ ومن جملۃ تلک القیود القدرۃ التکوینیۃ بالمعنى العام المتقدم، ان قیود و شرائط میں سے جو مہم ہیں وہ ہے قدرت تکوینیہ بالمعنى العام، یعنی سالم الحواس اور سالم الاعضاء ہونا۔ یہ ولا يحصل تعارض بین الدلیلین، دو دلیلوں اقیم الصلاۃ عدل النجاسہ کے درمیان میں، دونوں دلیلوں کے درمیان میں تعارض نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، الا ہاں ہو سکتا ہے تب جب فی حالت وجود تناف بین الجعلین، جب دو جعل، دیکھیے مقام جعل میں تنافی نہیں ہوتی، ہاں اگر مقام جعل میں فرق تنافی ہے، فرق ایک وجود ہے دوسرا عدم وجود ہے، ایک سلب ہے دوسرا عدم سلب ہے، تو ہاں پھر اس صورت میں تعارض دلیل کے درمیان ہو سکتا ہے۔ فرض کرے یوں، فرق ایک جعل وجوبی ہے دوسری جعل عدم وجوبی ہے، یہ وحیث لا تنافی بین جعل وجوب صلاۃ المقیدۃ بالقدرت تکوینۃ بالمعنى العام وجعل وجوب الازالۃ المقید کذالک یعنی بالقدرت تکوینیہ، چونکہ تنافی نہیں ہے اقیم الصلاۃ کے وجوب کے درمیان میں جو مشروط ہے قدرت تکوینیہ کے ساتھ، اور اس وجوب کے درمیان میں جو عدل نجاست ہے جو وہ بھی مقید ہے قدرت تکوینیہ کے ساتھ، ان دونوں کے جعل کے درمیان میں اصلا تنافی نہیں، وہ بھی جعل ہے یہ بھی جعل ہے، وہ بھی وجوب ہے یہ بھی وجوب ہے، تو نتیجے میں فلا تعارض بین دلیلین، تعارض دلیلین کے درمیان پیش نہیں آئے گا۔ اب سوال آتا ہے تعارض نہیں ہے مقام امتصال تزاحم ہے، تو فإن قیل، اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیف لا یوجد تعارض بین دلیل صلی و عدل، کس طرح سے صلی کے درمیان میں اور عزل یعنی عزل نجاست المسجد کے درمیان میں تعارض نہیں ہے، کس طرح سے؟ معذر، حالانکہ اب سوال کی وجہ یہ ہے کہ ان الاول یعنی صلی یقتضی باطلاقی، صلی بدون اپنے اس حالت اولی کے اوپر بدون قید و شرط کے اوپر صلی یہ تقاضا کرتا ہے ایجاب الصلاۃ، نماز ضروری ہے، بس سواء ازال اولا، چاہے مسجد سے نجاست دور ہو یا دور نہ ہو، دور کی جائے یا نہ کی جائے نماز واجب ہے۔ وثانی، اور عزل کا حکم یقتضی تقاضا کرتا ہے باطلاق اپنے بدون قید ہونے کے ذریعے سے ایجاب الازالت، ازال نجاست ضروری ہے،
سلیہ اولا، چاہے نماز پڑھی جائے اس مسجد میں یا نہ پڑھی جائے، ازالہ نجاست واجب ہے قطع نظر اس سے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے یا نہیں پڑھی جا رہی، یا نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. یہ وہ نتیجہ ذالک، اور اس بات کا نتیجہ یہ کہ ان یکون الجمع بین ضدین مطلوبا، کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں ضد کا اکٹھے ہونا جمع ہو جائے مطلوب مولا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. تو کان الجواب علی ذلک، اس کا سوال کا جواب یہ ہوگا کہ ان کل من الدلیلین لا اطلاق فیہ بحد ذاتہ، یہ دونوں دلیلیں یعنی اقم یا صلی اور عدل کے دونوں میں سے ہر ایک دلیل کے اندر اطلاق نہیں ہے ذاتاً، اپنی حدود کے اندر اپنے ذاتی لحاظ سے کوئی اطلاق نہیں ہے. کس کے لیے؟ لحالت الاشتغال بضد لا یقل عنہ اہمیتا، یعنی اس حالت کے لیے جہاں پہ مکلف مشغول ہوتا ہے ایک اس ضد کے انجام دینے کے لیے جس کی اہمیت کم نہیں ہے اس سے، یعنی یا اس کے مساوی ہے یا اس سے بیشتر ہے. لأنه مقید عقلا بعدم ذلك ما تقدم، چونکہ یہ بات چندین بار گزر چکی ہے، بیان ہو چکی ہے، عقلی لحاظ سے یہ مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ یہ تب واجب ہے، تب حکم ہے جب دوسرے کا امتصال نہ ہو رہا ہو، جب دوسرے یعنی تکلیف اول کی جو دوسرے ضد ہے اس ضد کے امتصال میں مکلف مشغول نہ ہو تو پہلا واجب ہے. فإن كان الواجبان المتزاحمان متساویین فی الاہمیت. اب سوال آتا ہے کہ اگر دو واجب ہیں، فرض کریں یہی صلی اور عزل، اہمیت و رتبے میں دونوں برابر ہیں، تو اب بار آتی ہے یعنی ان اسباب کے بارے میں جن اسباب کے ذریعے سے تزاحم کو دور کیا جا سکتا ہے، اسباب رفع تزاحم، تو فلا اطلاق فی کل منہما لحالت الاشتغال بالآخر. تو پھر ان دونوں میں سے ہر ایک دلیل کے بارے میں، ہر ایک واجب کے بارے میں اطلاق نہیں ہوگا اس حالت کے بارے میں جہاں پہ مکلف دوسرے ضد کے امتصال میں مشغول ہے. وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا أَهَمَّ، ہاں اگر ایک اہم ہے دوسرا مہم ہے تو فلا اطلاق فی غیر الاہم، غیر یعنی مہم کے اندر اطلاق نہیں ہے. لذالک، اس وجہ سے وعلی کل حال، بہرحال جس طرح سے بھی ہو، فلا یوجد اطلاقان، یہاں پہ دو اطلاق نہیں ہیں، کما ذکر کیا جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا سوال کے اندر بیان کیا گیا دو اطلاق نہیں، لیقع تعارض بینہما، تاکہ تعارض ان کے درمیان تعارض ہو. اصلا دو، ہاں اگر دو اطلاق ہوتے ایک دوسرے کے بالکل تنافی میں تو پھر ہاں تعارض. وہذا ما یقال، یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا ہے، جس کا نام دیا گیا علم اصول میں من ان باب تضاحم مغایر لباب تعارض، کہ باب تضاحم فرق رکھتا ہے باب تعارض کے ساتھ. ولا يدخل ضمنہ، باب تضاحم ضمن تعارض میں داخل نہیں. ولا تنطبق علیہ قواعدہ، اور باب تضاحم پر قواعد تعارض اصلا عارض نہیں، یعنی دونوں باب جداگانہ باب ہیں. وکما یکون تضاحم، اب اس میں بیان کرتے ہیں کہ اب یہ خیال نہ کریں کہ تزاحم کا تعلق دو تکلیف واجبی کے درمیان میں ہے، نہیں یہ مناسب نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک واجب تکلیف واجبی ہو دوسری حرمتی ہو. کما یکون تزاحم بین واجبین، اگر تزاحم دو واجبوں کے درمیان میں جس طریقے سے ہوتا ہے، فرض کے صلی اور عدل، یہ یعجز ایسے دو واجب کہ یعجز المکلف عن الجمع بینہما، یہی تو تزاحم ہے کہ جہاں پہ مکلف دونوں کو انجام نہیں دے سکتا. کذالک، اسی طرح یکونو، یہ ہوتا ہے تزاحم بین واجب و حرام، ایک واجب اور ایک حرام کے درمیان میں، ایک ایسا واجب حرام یعجز المکلف عن الجمع بین ایجاد الواجب منہما و ترک الحرام، کہ مکلف کے لیے ممکن نہیں کہ وہیں پر واجب کو انجام دے سکے اور حرام کو ترک کر سکے. مثلا فرض کریں کہ انقاذ غریق اس پر واجب ہے، انقاذ الغریق. اب انقاذ غریق کے لیے اس پر کیا ہے؟ تصرف لازم آ رہا ہے دوسرے کی زمین میں، اور دوسرے کی زمین میں تصرف کرنا حرام ہے. کما اذا ساقط قدرت المکلف فی مورد عن
मौरिद मा नित्यान वाजिब व तरिक हराम, जिस तरीके से मुकल्लफ की कुदरत नातवा हो जाती है उस मकाम में जहां पे वो वाजिब को अंजाम देना चाहता है और हराम को तर्क करना चाहता है, उसी मकाम में और उसके तंग हो जाती है मुकल्लफ की कुदरत, यानी उसकी कुदरत उसका साथ नहीं देती, कुदरत उसके गुंजाइश नहीं रखती। वमीना, दूसरा फायदा, अन्नल कानून अल्लज़ी, ये पहले फायदे के साथ ही उसका ताल्लुक है। अन्नल कानून अल्लज़ी तुआलजु बिही हालात तज़ाहुम, जब दो दलीलों के दरमियान में मकाम इम्तिसाल तज़ाहुम हो, चूंकि दो दलीलें हैं, फर्ज करें उनको तर्क नहीं करना चाहते हम, या सही सुदूर है या किसी लिहाज से अहम हैं, तो एक तरीका, एक कानून उस रफ़े तज़ाहुम का इलाज ये है कि अहम और मुहिम में से अहम को मुकद्दम किया जाए, मुहिम को तर्क किया जाए। वो कानून जिसके जरिए से इलाज किया जाता है हालात तज़ाहुम का, वो उनमें से एक कानून ये है, वो तक़दीमुल अहम में मिलाक न ला गैरिही, यानी जिसका मिलाक, जिसकी मसलहत अहम है उसको गैर अहम का पर मुकदम किया। फर्ज करें एक में वजूबी है, मसलत शदीदा है, दूसरी मसलत खफीफा है, तो मसलत शदीदा चूंकि अहम है और मसलत खफीफा चूंकि मुहिम है, इसलिए मुहिम को तर्क किया जाएगा, अहम को मुकदम किया जाएगा। क्यों? लिअन्नल इश्तिगाल बिल अहम में यनफी मौज़ूअल मुहिम में दूनल अक्से, क्योंकि जब अहम में मुकल्लफ अहम के इम्तिसाल में मशगूल हो रहा है, ये उसका मशगूल होना अहम के बारे में ये नफी कर रहा है मुहिम के मौजू को, यानी मुहिम का मौजू नहीं आएगा। लेकिन बरक्स नहीं है, यानी अगर मुहिम के इम्तिसाल में मुकल्लफ मशगूल है, ये हरगिज नफी नहीं कर रहा कि मौजू अहम नहीं है। हादा इज़ा कान हुनाक अहम, ये उस सूरत में जब एक अहम हो दूसरा मुहिम। वह अम्मा तसावी, अब लेकिन वहां पे दो तकलीफें जो मसावी हैं मसलहत के लिहाज से अहम, यानी या दोनों अहम हैं या दोनों मुहिम हैं, तो फल मुकल्लफ मुखय्यरुन अक्लन, तो अक्ली लिहाज से अक्ल हुक्म करती है कि मुकल्लफ को इख्तियार है कि जिसको भी अंजाम दे। लिअन्नल इश्तिगाल बिकुल्लि वाहिद मिनल मुतज़ाहिमैन यनफी मौज़ूअल आखर, चूंकि अब फर्ज ये है कि तसावी है, दोनों में से मुकल्लफ अगर एक के इम्तिसाल में मशगूल है, ये दूसरे के नफी कर रहा है, हतमन नफी हो रही है, तो ये दूसरा तर्क होगा। व इज़ा तरकल मुकल्लफुल वाजिबैन मुतज़ाहिमैन मअन, अब दो वाजिब तसावी हैं, मुकल्लफ को इख्तियार एक को अंजाम एक को तर्क करे, अब दोनों को अगर तर्क कर रहा है तो इस्तहक़ इक़ाबैन, तो ऐसा नहीं कि दो उस पर एक इकाब हो, क्योंकि अंजाम तो एक देना है, एक को तर्क करना है, अगर दोनों को तर्क कर रहा है तो दो इकाब होंगे, दो सजाएं होंगी इस पर। क्यों? लिफ़िअलियत किलल वाजिबैन फी हादिल हालत, क्योंकि इस सूरत में जब हालत यानी तर्क मुकल्लफ, जब मुकल्लफ तर्क कर रहा है तो दो वाजिब बिलफ़िअल उसके ऊपर हैं, दो वाजिब उसके ऊपर पर मुनज्जज हो चुके हैं। जब दो वाजिब मुनज्जज को तर्क करता है तो दो इकाब का मुस्तहिक है। तो तुल्लाब किराम अजीज, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।